اپنی نعمتوں پر فخر کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں۔ عاجزی کا زبردست سبق۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کا ایک فخریہ جملہ کسی کے دل پر زخم بن سکتا ہے؟ کیا آپ کی اپنی طاقت پر ہنسی کسی اور کی خاموش آنکھوں میں آنسو لا سکتی ہے؟ یہ طاقتور کہانی آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گی اور آپ کو اپنی نعمتوں کے ذکر پر غور کرنے پر مجبور کر دے گی۔ آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ایک استاد کا سبق آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں جو خشک پہاڑیوں اور تنگ گرد آلود گلیوں سے گھرا ہوا تھا، ایک پرانا مدرسہ کھڑا تھا جو مدھم ہوتی اینٹوں سے بنا تھا، جہاں اذان کی آواز ٹوٹی کھڑکیوں سے نرم لہروں کی طرح گونجتی تھی، اور کم عمر لڑکے بانی ہوئی چٹائیوں پر دو زانو بیٹھ کر سبق دہراتے تھے اپنے استاد کریم کی پرسکون مگر باوقار نگرانی میں، جن کی داڑھی صبر کے سالوں سے سفید ہو چکی تھی اور جن کی آنکھوں میں مہربانی اور گہری دانائی جھلکتی تھی۔ انہی شاگردوں میں ایک ذہین مگر قدرے مغرور لڑکا بھی تھا جس کا نام حمزہ تھا، جو ایک مالدار تاجر کا بیٹا تھا۔ وہ اکثر نفیس کپڑوں میں مدرسے آتا، مہنگے عطر کی خوشبو میں مہکتا ہوا، اور اس کا دوپہر کا کھانا ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوتا، جبکہ اس کے کچھ ہم جماعت پیوند لگے کپڑے پہنتے اور سوکھی روٹی لا کر کھاتے تھے۔ اگرچہ حمزہ ذہین تھا اور جلدی سبق یاد کر لیتا تھا، مگر اس کی ایک عادت تھی جو استاد کو پریشان کرتی تھی۔ وہ بے خیالی میں فخر کیا کرتا، جیسے کہ کہتا، الحمدللہ میں اپنی زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوا، اور یہ بات وہ یوسف کے پاس بیٹھ کر کہتا جو سردیوں میں کھانستا رہتا تھا اور جس کے والد دوائی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ پھر وہ ہنستے ہوئے کہتا، کل میرے والد نے میرے لیے نیا گھوڑا خریدا، بازار کا سب سے تیز گھوڑا، جبکہ ننھا سلمان نظریں جھکا لیتا کیونکہ اس کے والد آٹا خریدنے کے لیے بھی پریشان رہتے تھے۔ ایک دوپہر جب حمزہ نے اپنے گھر کی شاندار دعوت کا ذکر کیا، سنہری پلیٹوں اور گوشت سے بھرے تھالوں کا فخر سے تذکرہ کیا، تو استاد کریم نے سلمان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور استاد کے دل میں درد ایسے چبھا جیسے خاموش تیر۔ چنانچہ انہوں نے آہستہ سے کتاب بند کی اور کہا، بچوں، آج ہم یاد نہیں کریں گے، آج ہم سمجھیں گے۔ اور کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، جبکہ ہوا دروازے سے گرد کو اندر دھکیل رہی تھی۔ پھر انہوں نے حمزہ کی طرف شفقت سے دیکھا اور نرمی سے کہا، کیا تم حضرت علی کے یہ الفاظ جانتے ہو؟ بیمار کے سامنے اپنی صحت کا ذکر نہ کرو اور غریب کے سامنے اپنی دولت کا ذکر نہ کرو۔ حمزہ نے اعتماد سے سر ہلایا، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ پہلے ہی جانتا ہے، مگر استاد کی آنکھیں گہری ہو گئیں اور انہوں نے کہا، سمجھنا صرف یاد کرنا نہیں ہوتا میرے بیٹے۔ اور پھر انہوں نے ایک کہانی سنانی شروع کی جس سے باہر چہچہاتے پرندے بھی جیسے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے دو بھائیوں کا قصہ سنایا جو ایک ایسے گاؤں میں رہتے تھے جہاں قحط پڑ گیا تھا۔ بڑا بھائی طاقتور اور مالدار تھا، اس کے پاس پانی سے بھرے کنویں تھے، جبکہ چھوٹا بھائی کمزور اور غریب تھا جو زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ اور جب بھی چھوٹا بھائی مدد مانگنے آتا، بڑا بھائی کہتا، میرے کھیت دیکھو ہرے بھرے ہیں، میں نے محنت کی ہے، میں صحت اور دولت سے نوازا گیا ہوں۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے الفاظ زخم پر نمک چھڑکنے کے برابر ہیں۔ اور ایک سال جب بیماری بڑے بھائی کے گھر آئی اور وہ بخار سے کانپنے لگا، تو وہی چھوٹا بھائی جو خود بھوکا اور تھکا ہوا تھا، میلوں چل کر اس کے لیے پانی لایا۔ اور جب اس نے اس کے جلتے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھا تو اس نے اپنی تکلیف کا ذکر نہ کیا اور نہ ہی پرانے فخر کی یاد دلائی۔ اور جب بڑا بھائی صحت یاب ہوا تو وہ رو پڑا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل دولت کنووں میں نہیں بلکہ رحم دلی میں ہے۔ شاگرد غور سے سن رہے تھے اور حمزہ بے چین ہو گیا، مگر استاد رکے نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سبق دل میں بارش کی طرح آہستہ آہستہ اترتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الفاظ تیر کی مانند ہوتے ہیں، ایک بار نکل جائیں تو واپس نہیں آتے، اور کبھی خوشی میں کہی گئی بات کسی اور کے غم میں خنجر بن جاتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک مسافر کا ذکر کیا جو ہسپتال گیا اور مریضوں کو کراہتے دیکھا، مگر دعا کرنے کے بجائے ہنسا اور بولا، میں نے کبھی ایسا درد محسوس نہیں کیا، میں بہت مضبوط ہوں۔ اور اسی رات وہ پھسل کر ٹانگ تووا بیٹھا اور اسی ہسپتال میں بے بس لیٹا چھت کو دیکھتا رہا، یہ خواہش کرتے ہوئے کہ کوئی اس سے نرمی سے بات کرے، فخر سے نہیں۔ اور کلاس میں سنسنی پھیل گئی۔ حمزہ کو یاد آیا کہ اس نے یوسف سے کہا تھا، تم ہمیشہ بیمار رہتے ہو، شاید تم کمزور ہو، اور اسے یوسف کی زبردستی مسکراہٹ یاد آئی۔ استاد نے پوچھا، اگر کوئی پیاسا ہو اور تم اسے اپنے پے ہوئے میٹھے پانی کا ذکر کرو، کیا اس کی پیاس بجھے گی یا بڑھے گی؟ بچوں نے آہستہ کہا، بڑھے گی۔ استاد نے سر ہلایا اور کہا، بالکل، اور مزید فرمایا، اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنا نہیں سکھاتا بلکہ احساس کرنا بھی سکھاتا ہے، صرف روزہ رکھنا نہیں بلکہ بولنا بھی سکھاتا ہے، اور بتایا کہ زبان پل بھی بنا سکتی ہے اور انہیں جلا بھی سکتی ہے، اور عاجزی ایمان کی خوشبو ہے،
باہر آسمان پر بادل گہرے ہو گئے، گرج چمک سنائی دی اور تیز بارش شروع ہو گئی، چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ لڑکے سمٹ کر بیٹھ گئے اور استاد نے کہا، اگر میں یہاں کھڑا ہو کر کہوں کہ دیکھو میرے کپڑے خشک ہیں جبکہ تم سب بھیگ رہے ہو، کیا یہ حماقت نہ ہوگی؟ کچھ لڑکے مسکرائے مگر حمزہ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ پھر استاد نے ایک بادشاہ کا قصہ سنایا جو بھیس بدل کر نکلا، اور اس نے ایک امیر شخص کو فقیر کا مذاق اڑاتے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے پاس 10 گھر ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ فقیر نے آنسوؤں کے ساتھ جواب دیا، میرے پاس اللہ ہے۔ بادشاہ نے اپنا تعارف ظاہر کیا اور امیر سے کہا، تمہارے گھر آج کھڑے ہیں، کل گر سکتے ہیں، مگر جس عزت کو تم نے توڑا ہے وہ شاید کبھی واپس نہ آئے۔ اور امیر شرمندہ ہو گیا۔ بجلی چمکی اور حمزہ کو لگا جیسے اس کے دل پر گری ہو۔ اسے سلمان کے کمزور ہاتھ اور یوسف کا پیلا چہرہ نظر آیا اور اس کے اندر ندامت کا طوفان اٹھا۔ جب بارش ہلکی ہوئی تو استاد نے نرمی سے کہا، اگر اللہ نے تمہیں صحت دی ہے تو خاموشی سے الحمدللہ کہو اور بیماروں کی مدد کرو، اگر دولت دی ہے تو عاجزی سے الحمدللہ کہو اور غریبوں میں بانٹو۔ نعمتیں دکھانے کی چیز نہیں بلکہ امانت ہیں۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کھڑا ہوا اور بولا، استاد جی، مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے الفاظ انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ استاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اسی لیے ہم سیکھتے ہیں دل کو صاف کرنے کے لیے۔ حمزہ نے یوسف اور سلمان سے معافی مانگی اور انہوں نے خلوص سے مسکرا کر معاف کر دیا۔ اگلے دن حمزہ سادہ لباس میں آیا۔ اس نے اپنا کھانا خاموشی سے بانٹا، یوسف کو گھر چھوڑنے کی پیشکش کی، سلمان کی مدد خفیہ طور پر کی، اور استاد خاموشی سے خوش ہوتے رہے۔ کچھ ہفتوں بعد یوسف کی صحت بہتر ہوئی اور سلمان کے گھر کے حالات سنبھل گئے۔ شہر کو شاید معلوم نہ ہوا مگر اللہ جانتا تھا، اور حمزہ نے دل میں ایسی مٹھاس محسوس کی جو فخر سے کہیں زیادہ تھی۔ برسوں بعد وہ اپنی دولت کے لیے نہیں بلکہ عاجزی کے لیے جانا گیا، اور جب کوئی اس کی تعریف کرتا تو وہ نظریں جھکا کر کہتا، جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہے۔ اور یوں حضرت علی کے الفاظ صرف کتابوں میں نہیں بلکہ بدلتے دلوں میں زندہ ہو گئے، اور اس قصبے میں اصل دولت مہربانی بنی، اصل طاقت ہمدردی بنی، اور اصل صحت وہ دل بنا جو اپنی خوشی سے پہلے دوسروں کے درد کو محسوس کرے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ابھی رکی نہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں الحمدللہ الکل حال، تاکہ شکر گزاری کے ساتھ عاجزی پھیل سکے۔ مزید دل کو چھونے والی اسلامی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔